السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 134۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی بے حیائی برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے نماز۔ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں دوا فلاں بیماری کو دور کرتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے۔ ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے۔ دوسرا پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہو۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1 پہلی چیز اخلاص، نمبر 2 طہارت قلب، یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ ہو۔ نمبر 3 باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام ہو۔ نمبر 4 ارکان صلاۃ، قرات، رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ میں اعتدال اور اطمینان۔ نمبر 5 خشوع اور خضوع اور رقت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ نمبر 6 مواظبت، یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام ہو۔ نمبر 7 رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب اور شرائط سے خالی ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے چاہیے، بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔ یہ میں نے نماز پر تھوڑا سا مضمون بیان کر دیا، اس لیے نماز سے دوستی کیجئے، اور یہ ترتیب سے 7 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس طریقے پر اگر ہم نماز پڑھیں گے یہ ہماری نماز انشاءاللہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔